السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا رواه الترمذی۔ رخ علماء کو دیکھا تو لوگوں نے چلنا سیکھا، رخ علماء کو دیکھا تو لوگوں نے چلنا سیکھا، یہ علماء کا کرم ہے کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ اب تم بھی سنو، علماء بھی سنیں، طلباء بھی سنیں، ایک بات بتلانے آیا ہوں کہ دور ماضی میں کردار علماء بتلانے آیا ہوں۔ ارباب علم و دانش اصلاحی معاشرہ میں علماء اکرام کا کیا کردار ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں، کیونکہ انہی علماء اکرام کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ رہتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے شرک و کفر جیسی گندی بیماریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ اور ہمیشہ سے علماء کا یہ امتیاز رہا ہے کہ دنیا کے ہر پرفتن دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنا کردار بخوبی سر انجام دیا۔ ہاں انہی علماء اکرام کی نسبتی کڑیاں اور لڑیاں اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتی ہیں کہ جن کی خبر پا کر ظلمتوں کو اجالوں کی کرنے ملی۔ وہ علماء اکرام اپنے بعد نور توحید کی ضیاءپاشی کے لیے نفوس قدسیہ کی ایسی کھیپ اور جماعت تیار کر گئے کہ جن کے علم کی قندیلوں سے کئی ساری قندیلیں روشن اور منور ہو رہی ہیں۔ وہ علماء اکرام کہ جن کے دم سے جہالت کی شب تاریک کے افق پر معرفت کی صبح صادق طلوع ہوئی۔ وہ علماء اکرام کہ جن کا وجود ہر دور میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا مظہر و مصداق بنا رہا۔ وہ علماء اکرام کہ جن کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ارشاد فرمایا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ علیہ السلام کی وساطت اور توسط سے یہ ذمہ داری خیر امت کے ان راسخون فی العلم کے سپرد کی گئی۔ پھر اسی چشمہ صافی سے نکلنے والی تشناسیر نہروں نے اپنے آبشیروں سے 4 ڈنگ عالموں کو سیراب کیا، پیاسوں کو تشنگی کا سامان دیا، بھٹکے ہوا کو روشنی راہ ہدایت ملی، ضلالت کی تاریکیوں میں شب بسر کرنے والوں کو نور ہدایت کی نوید سنائی۔ کام کی اہم آہنگی کی وجہ سے خورشید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر علم و آگاہی کے ان خوشہ چینیوں کو اپنا نائب و وارث قرار دے کر امت کے بقیہ طبقات پر ان کی فوقیت اور فضیلت کی مہر استدعا فرمائی۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلامی سے معمولی شدت رکھنے والے افراد پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد حکمرانی میں ہونے والی اسلامی فتوحات کا سبب جہاں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، عقبہ بن نافع اور موسیٰ بن نصیر رحمہم اللہ جیسے جرت و بہادری، غیرت ایمانی کا استعارہ بن جانے والے جرنیل بنے، وہاں ان مفتوحہ ملکوں اور علاقوں میں دین اسلام کو مکمل نظام حیات کے طور پر منوانے کا صحرا انہی علماء کرام کے سر بھی جاتا ہے کہ جن کی نتیجہ خیز کوششوں اور کاوشوں نے دین اسلام کی ابدی اور دائمی صداقت میں مہر تصدیق ثبت کرائی۔ احمد بن حنبل ہوں یا مالک بن انس ہوں، ابن تیمیہ ہوں یا ابن قیم ہوں، ثناء اللہ امرت سری ہوں یا عبد المنان نور پوری رحمہم اللہ، الغرض تمام کے تمام علماء نے اپنے معاشروں اور ادواروں میں پائے جانے والے غلط عقائد و نظریات کے سد باب کے لیے اپنا بھی کردار بخوبی سر انجام دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کی عورتوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگاڑ کو دیکھ کر اہل مدینہ کے علماء
علماء سے مخاطب ہوئے این علماؤکم یا اہل المدینہ، معلوم ہوا بگاڑ ختم کرنے والے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں۔ اس لیے رب کا قرآن بھی ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، رواہ احمد۔ ایک اور حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، رواہ البخاری۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ويعرف لعالمنا حقه فلیس منا۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے آج معاشرہ نہ ہوتا، اگر یہ علماء نہ ہوتے آج قال اللہ کی سطح بلند نہ ہوتی، اگر یہ علماء نہ ہوتے آج قال الرسول کی سطح بلند نہ ہوتی، اگر یہ علماء نہ ہوتے آج ختم نبوت کا تحفظ نہ ہوتا، اگر یہ علماء نہ ہوتے آج دفاع صحابہ نہ ہوتا، اگر یہ علماء نہ ہوتے آج ہم سب یہاں پر جمع نہ ہوتے، اگر یہ علماء نہ ہوتے یہ عظیم الشان محفل نہ ہوتی، اگر یہ علماء نہ ہوتے رب کعبہ کی قسم ہے اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ وآخر دعوایا